ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کے چوراہے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 7 دسمبر 1992 کو ایک بھارتی اخبار نے سرخی لگائی کہ مہاتما گاندھی پر گولی تو 30 جنوری 1948 کو چلائی گئی، لیکن ان کی موت 6 دسمبر 1992 کو عمل میں آئی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ 6 دسمبر 1992 بھارتی تاریخ کا ایک متنازع اور اہم ترین دن تھا، جس روز بابری مسجد کو شہید کیا گیا۔ 1885 میں ہونے والے پہلے جھگڑے سے 1992 تک بابری مسجد کی تاریخ کیا ہے؟ 1950 سے 1986 تک یعنی تقریباً 36 سال بابری مسجد کو بند کیوں رکھا گیا؟ بابری مسجد میں ایسا کیا تھا کہ بھارت کے 3 وزیر اعظم یعنی وی پی سنگھ، چندر شیکھر اور نرسمہا راؤ کی حکومتیں اس کی وجہ سے گریں؟ بابری مسجد کو شہید کرنے میں کس نے کیا کردار ادا کیا؟ اور کیا اس مسجد کی شہادت عوام کے وقتی غصے کا رد عمل تھا یا پھر اس کے پیچھے ایک سوچی سمجھی سازش تھی؟ اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم نرسمہا راؤ کی حکومت نے اس مسجد کو بچانے کی کوشش کیوں نہ کی؟ ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو ہماری اس ویڈیو میں ملیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم بابری مسجد کی تاریخ پر بات کریں تو اسے 16ویں صدی میں مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کے ایک ماتحت حکمران نے تعمیر کروایا۔ کہا جاتا ہے کہ بابری مسجد 1526 میں ہونے والی پانی پت کی لڑائی جیتنے کے بعد اس خوشی میں تعمیر کروائی گئی۔ اس مسجد کا نام بابری مسجد بھی اسی وجہ سے پڑا کہ اسے ظہیر الدین بابر کے دور حکومت میں بنایا گیا تھا۔ 16ویں صدی کے تاریخ کے مطالعہ میں یہ بات کہیں بھی نہیں ہے کہ اس جگہ پہلے کوئی مندر تھا اور مسلمان بادشاہ نے اس مندر کو گرا کر وہاں مسجد تعمیر کروائی۔ بابری مسجد کے حوالے سے جھگڑے کا آغاز انگریز دور حکومت میں 1885 میں ہوا۔ اس جھگڑے کا آغاز تو قانونی طریقے سے ہوا اور ایک ہندو پجاری نے فیض آباد کے مجسٹریٹ کے روبرو یہ درخواست دی کہ بابری مسجد دراصل مندر ہے اور اسے ختم کر کے یہاں مندر بنانے کی اجازت دی جائے۔ مجسٹریٹ نے کیس کی سماعت کے بعد فیصلہ دیا کہ ہندو پجاری کا یہ دعویٰ بالکل جھوٹ ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس فیصلے کے 1 سال بعد 1886 میں دوبارہ ایک نئی اپیل دائر کی گئی کہ بابری مسجد کی زمین کا مالک ہندو پجاری ہے۔ اس زمانے کے کمشنر نے اس معاملے کی تحقیقات کروائیں اور فیصلہ دیا کہ قانونی کاغذات اور حقائق کے مطابق ہندو پجاری اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکا اور نہ اس کے پاس کوئی ثبوت ہے، اس لیے اس کا یہ دعویٰ خارج کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ثانی کی کتاب بابری مسجد کی شہادت کے مطابق 1934 میں بابری مسجد اور جنم استھان کا پہلا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں فریقوں کے درمیان بلوا ہوا۔ اس موقع پر ہندوؤں نے بابری مسجد میں گھس کر توڑ پھوڑ کی، بعض کتبے بھی اکھاڑ لیے گئے۔ مسجد کے کچھ حصے کو نقصان بھی پہنچا، مگر حکومت کے خرچ سے اس کی مرمت کروا دی گئی۔ 1946 کو اس مسجد اور اس سے متعلقہ جائیداد کو وقف پراپرٹی قرار دے کر محکمہ اوقاف کے حوالے کر دیا گیا۔ تقسیم ہند کے فوراً بعد نومبر 1949 کو بابری مسجد کے احاطے میں گھس کر ہندوؤں نے زبردستی مسجد پر اپنا پرچم لہرا دیا اور اس کے 7 دن بعد سرکاری طور پر مسجد کے پلاٹ پر مندر تعمیر کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ ہندوستان کے مسلم دور حکومت میں 4000 کے قریب مندروں کو مسجد کی شکل میں تبدیل کیا گیا، جن میں سے 3 مساجد کو جو ان کے متبرک اور مقدس مقام ہیں انہیں ضرور آزاد کروانا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک بابری مسجد، دوسری کرشن جنم بھومی اور تیسرا کاشو شیوا ناتھ بنارس ہے۔ ہندوؤں کا کہنا تھا کہ اگر یہ جگہیں ان کو دے دی جاتی تو وہ دوسری سب جگہوں سے دستبردار ہو جائیں گے۔
اس کے جواب میں مسلمانوں کا یہ اصرار تھا کہ ہندوؤں کا یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ یہاں ان کے کوئی مقدس مقامات تھے۔ 16 جنوری 1950 کو فیض آباد کے سٹی مجسٹریٹ نے دفعہ 145 کے تحت مسجد کو تالا لگوا دیا اور فری کین کو نوٹس بھجوا دیا کہ وہ اپنے اپنے دعویٰ کے سلسلہ میں ثبوت پیش کریں۔ 16 جنوری 1950 کو ہی ہندوؤں کی طرف سے گوپال سنگھ وشارو نے یہ دعویٰ دائر کیا کہ ہندوؤں کو اس مسجد میں پوجا پاٹ کرنے کی باضابطہ اجازت دی جائے۔ اس کے علاوہ 1961 میں پریم ہنس اور رام چندر داس کی طرف سے بھی اسی طرز کے مقدمے دائر کیے گئے۔ ان کے جواب میں یو پی سینٹرل وقف بورڈ کی جانب سے مسجد کی واپسی کے لیے مقدمہ دائر کیا گیا۔ 1950 میں بابری مسجد پر تالا لگنے کے تقریباً 36 سال بعد 1 فروری 1986 کو فیض آباد کے ڈسٹرکٹ جج مسٹر کے ایم پانڈے نے حکم دیا کہ بابری مسجد کے تالے کھول دیے جائیں۔ اس فیصلے کے دوسرے حصے نے ایک بار پھر فسادات کو جنم دیا، جس میں عدالت نے یہ حکم دیا کہ ضلعی انتظامیہ مسجد کے دروازے کھول دے اور ہندوؤں کو وہاں پوجا پاٹ کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس فیصلے کی وجہ سے ہندوستان کے تمام مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ احتجاج کے نتیجے میں جگہ جگہ فسادات پھوٹ پڑے۔ مسلمانوں نے 14 فروری 1986 کو دلی میں یوم سوگ منایا اور اس موقع پر بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کے پتلے بھی جلائے گئے۔ پولیس کی فائرنگ کے نتیجے میں کئی مسلمانوں کی جانیں گئیں۔ بھارت میں مسلم کش فسادات نامی کتاب کے مطابق یہ فسادات دلی، لکھنؤ، میرٹھ، یو پی، آگرہ اور کلکتہ سے ہوتے ہوئے مقبوضہ کشمیر تک پھیل گئے۔ اسی کتاب کے مطابق 9 اور 10 نومبر 1989 کو یہاں مجوزہ رام مندر کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریبات ہوئیں، جن میں ہزاروں ہندوؤں نے حصہ لیا۔ ان تقریبات کو حکومت اور کانگریس پارٹی کی مکمل تائید و حمایت حاصل تھی۔ بھارت میں مسلم کش فسادات نامی کتاب میں یہ واقعہ بھی درج ہے کہ اکتوبر 1990 میں بابری مسجد کے بالکل سامنے مندر تعمیر کرنے کی کوشش کی گئی تو پورا ملک ایک بار پھر فسادات کی آگ میں جل اٹھا۔ صلاح الدین ثانی کی کتاب بابری مسجد کی شہادت کے مطابق 31 اکتوبر 1990 کو ہندوؤں نے بابری مسجد پر ایک حملہ کیا، جسے سیکیورٹی اداروں نے ناکام بنا دیا۔ اسی دوران پورے بھارت میں فسادات اس قدر بڑھ چکے تھے کہ 24 بڑے شہروں میں کرفیو لگا دیا گیا۔ انہی حالات میں اپوزیشن نے بھارتی وزیر اعظم وی پی سنگھ کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی۔ وی پی سنگھ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے۔ وی پی سنگھ کی حکومت انہی فسادات کی نظر ہو گئی۔ 10 نومبر 1990 کو ان کی جگہ کانگریس کی حمایت سے چندر شیکھر بھارت کے نئے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ اس موقع پر انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بابری مسجد کو گرانے نہیں دیں گے، لیکن بابری مسجد کے واقعات کو لے کر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات اس قدر کشیدہ ہو چکے تھے کہ چندر شیکھر نے حکومت سنبھالنے کے صرف 7 ماہ بعد یعنی 21 جون 1991 کو استعفیٰ دے دیا۔ ان حالات میں کانگریس نے حکومت بنائی اور نرسیما راؤ بھارت کے نئے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ نرسیما راؤ کے دور حکومت میں ہی وہ دن آیا، یعنی 6 دسمبر 1992 جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا۔ یہاں 2 بڑے سوال یہ اٹھتے ہیں کہ بابری مسجد کو کس نے شہید کیا، اور کیا یہ سب کچھ واقعتاً اتنا اچانک ہوا کہ بھارتی حکومت بھی کچھ نہ کر سکی؟ اگر پہلے سوال پر غور کیا جائے تو بابری مسجد کو شہید کرنے میں سب سے اہم کردار بی جے پی یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی اور شیو سینا نے ادا کیا۔
आइनी शाहिदीन के मुताबिक 6 दिसंबर 1992 की दोपहर तक लोग बाबरी मस्जिद के बाहर जमा तो थे, मगर वो मुकम्मल तौर पर पुरअमन थे। अचानक उस भीड़ से उस वक्त के अपोजिशन लीडर और भारतीय जनता पार्टी के मरकजी रहनुमा KL अडवाणी ने तकरीर की। उन्होंने इस तकरीर के जरिए लोगों के जज्बात को भड़काया। इसके बाद सिर्फ आवाम ही नहीं बल्कि वहां बाबरी मस्जिद की हिफाजत के लिए तैनात पुलिस और फौजियों ने भी इस मस्जिद की शहादत में हिस्सा लिया। मारूफ भारतीय सहाफ़ी और साबिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन कुलदीप नैयर अपनी किताब एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं में लिखते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की ईंट से ईंट बजा दी गई। ये दिन की रोशनी में सेकुलरिज्म का कत्ल था। भारतीय जनता पार्टी के कायदीन ये मंजर देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, यहाँ तक कि वो खुशी से नाच रहे थे और बाहिम गले मिल रहे थे। अब दूसरे सवाल की जानिब आते हैं कि क्या वाक़यातन ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि नरसिम्हा राव की हुकूमत मस्जिद को बचाने में कुछ न कर सकी? ऐसा हरगिज़ नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इससे बहुत पहले ऐलान कर चुकी थी कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद की जाएगी। मगर नरसिम्हा राव मुसलमानों को मुज़ाकरात के नाम पर बेवकूफ़ बनाते रहे, हालांकि उन्हें इल्म था कि 3 लाख हिंदू जमा हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कारसेवक तो 27 अक्टूबर को ही बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द के इलाकों में जमा होना शुरू हो गए थे। भारत के कई नामवर सहाफ़ियों ने इस वाक़या के बाद अपने इंटरव्यूज़ में ये इंकशाफ किया कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने से एक रोज़ कबल यानी 5 दिसंबर 1992 को बाकायदा वहाँ रिहर्सल हुई थी कि बाबरी मस्जिद के ऊपर कैसे चढ़ा जाएगा और मस्जिद के किस हिस्से को किस तरह शहीद किया जाएगा। यूँ अगले रोज़ तो सिर्फ इस मंसूबे पर अमल किया गया था। इस वाक़या का एक और पहलू वो भी था जो नरसिम्हा राव ने दिया, यानी उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म ये सब कुछ खुद ही होने दिया ताकि हमेशा हमेशा के लिए मंदिर की सियासत ख़त्म हो जाए। सिर्फ इस एक मस्जिद की शहादत की वजह से भारत के मुख्तलिफ शहरों में कितने लोगों की जानें गईं, इस हवाले से हम एक चार्ट शेयर कर रहे हैं। ये तादाद 31 दिसंबर 1992 तक कई हज़ार तक पहुंच चुकी थी, मगर भारतीय वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव शुरू से ये सोचकर चुप बैठे रहे कि वो इस तरह हिंदुओं के मज़ीद वोट हासिल कर सकेंगे। ये वाक़यातन दिन की रोशनी में भारत के सेकुलर चेहरे का कत्ल था, जो बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत किया गया और हुकूमत ने सब कुछ जानते हुए भी कुछ न किया। ये थी बाबरी मस्जिद की मुख्तसर तारीख़ और 1992 में इसकी शहादत के पेश मंज़र किरदार और वाक़यात। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और हमारी मालूमात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।